السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید ہے کہ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی، بہت مزے کے پکوان آپ لوگوں نے کھائے ہوں گے اور بہت انجوائے کیا ہوگا، رشتہ داروں کے گھر گئے ہوں گے۔ آج ہے 24 جولائی اور 13 ذی الحج، حج کا مہینہ چل رہا ہے اور حجاج ابھی بھی حرم پاک میں ہوں گے۔ ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ ان کے حج قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے کہ اللہ ہمیں اگلے سال حج کی نعمت جو ہے وہ نصیب فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ تو بچوں، جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے کیا تھا کہ ہم نے ریویژن کیا تھا، ریوائز کیا تھا، دہرایا تھا جو کچھ ہم نے پہلے پڑھا تھا، تو جلدی سے ہم دہرا لیتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے، اور یہ دعا ہم نے دن میں بھی پڑھتے رہنا ہے جب جب ہمیں یاد آ جائے، کیونکہ ہدایت ہم نے پچھلی دفعہ سنا تھا، سمجھا تھا کہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ دعا ہم نے کرتے رہنا ہے۔ اور خصوصاً جو بچے چھوٹے ہیں ان کے والدین سے گزارش کہ رات کو سوتے وقت بچوں کو یہ دعا لازماً یاد کروا دی جائے، تاکہ اس دعا کے اثرات اور اس کی برکات جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں، سب کی زندگیوں میں آ جائیں۔ اس کے بعد ہم نے پچھلی 2 کلاسز کے اندر پڑھا تھا، سنا تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے فضائل میں ہم نے یہ بھی سنا اور سمجھا تھا کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں، اس کے موت کے فوراً بعد وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظت کا اپنا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو حفاظت ہو جاتی ہے۔ اچھے اعمال میں ہم لوگوں نے سنا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے رہیں، اور تحفے میں کوئی قیمت جو ہے وہ متعین نہیں ہوتی، کوئی چھوٹی سی چیز بھی تحفے میں دی جا سکتی ہے۔ ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا کہ تحفے میں ہم ایون اپنے والدین کے حتیٰ کہ جوتے اگر سیدھے کر کے رکھ دیں، مسکرا کے دیکھ لیں، تو یہ بھی تحفہ ہوتا ہے اور اس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پچھلے سیشن میں، پچھلی کلاس میں سلام کے متعلق سنا تھا کہ سلام کتنا اہم ہے، اور یہ ہمارا ایک مذہبی شعار ہے، دعا ہے جو کہ ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور اس سے بھی ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں مجھے مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے جو کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اس چیز کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اگر وہ ایک ساتھ کہیں جا رہے ہوتے تھے اور راستے میں کوئی درخت یا کوئی اور ایسی چیز آ جاتی تھی، حائل ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے، تو جیسے ہی وہ دوبارہ ملتے تھے اس درخت کے بعد تو پھر سے سلام کرتے تھے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں ان کو پتا تھا کہ سلام کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، تو وہ اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام یعنی دعائیں دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جلدی سے کہ سلام کے جو ہے وہ کیا فضائل ہیں، کیوں یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، کیونکہ یہ ایک ہمارا دین کا اور اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں، ایک دوسرے کو دعا دیں، اس سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور سلام ہمیشہ پہل کرنی چاہیے، سلام کا جواب انتہائی خندہ پیشانی سے کہ بہت اچھے طریقے سے، اور جو سلام کرے اسے بہتر دینا چاہیے، جیسا کہ ہم نے پہلے سنا تھا کہ السلام علیکم کو کہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا جواب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کوئی اتنا بولے تو انہی الفاظ میں سلام کا جواب اور بہت خلوص کے ساتھ، بہت اپنائیت کے ساتھ دینا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں، ہم سب کی زندگیوں میں انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوگی۔ آج میں نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک جو بچے ہیں ہمارے 10 سے 14 سال یا پھر 14 سال سے بڑی عمر کے بچے، جو کہ اگلا سیشن ہوگا، کہ ہم ان کے لیے ایک کنسپٹ لے کر کے چلیں کہ ہم یہ کلاسیں کیوں لے رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس 6 چیزیں سامنے رہیں گی، جو کہ ہمارے کچھ کنسپٹ ہیں جو کہ ہم نے اپنے امپروو کرنے ہیں، بہتر کرنے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہتر عادتیں لے کے آنی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے چونٹی اور ہاتھی کی کہانی میں سنا کہ باوجود اس کے کہ ہاتھی نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، چیونٹیوں نے اس کا جواب اچھے طریقے سے دیا۔
اور اس کے بعد ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر مشاہدہ، غور و فکر اور اس کے ساتھ ساتھ روحانیت لے کے آنی ہے، اور ہم نے سکلز سیکھنی ہیں، اچھی چیزیں سیکھنی ہیں، اور عبادات، جیسے کہ ابھی نماز کے متعلق گوہر بھائی نے بتایا، تو عبادات کے اوپر بھی دھیان دینا۔ تو یہ وہ ایریاز ہیں، یہ وہ ہیں کنسیپٹس ہیں جو کہ ہم نے لے کر کے چلنے ہیں اگلی سلائیڈز میں بھی، اور انشاءاللہ پھر آنے والی کلاسز میں بھی۔ تو سب سے پہلے اسپریچولیٹی کے اوپر ہم نے پہلے ہی بات کر لی، سلام کے اوپر، اور اس سے پہلے ہم نے آیت الکرسی کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر۔ یہ ساری دعائیں ہیں، یہ سارے اذکار ہیں، یہ اذکار ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کو اس بات کی اور مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اس سلسلے میں پہلی آیت جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے اللہ کے لوگ ہیں جو کہ ہر حال میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق پہ بھی غور کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو ذہن میں رکھتا ہے، اس کے لیے اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق پہ غور کرنا، اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب وہ غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بامقصد پیدا کیا ہے، ہر چیز کے اندر بہت سارے اللہ نے جو ہے وہ مقاصد رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ سے وہ عذاب آخر سے نجات کی دعا بھی مانگتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ ذکر، چونکہ ذکر کی بات ہو رہی ہے تو ہم ذرا سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں اس کو کتنا اہم قرار دیا گیا ہے، اور ہم بار بار یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ ہر وقت ہمارا ذکر کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد وہ دعائیں بھی ہیں جو کہ ابھی ہم سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر انسان ذکر سے محروم ہو جائے یا دور ہو جائے تو اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم آگے آج کی کہانی میں بھی سنیں گے کہ شیطان مسلط ہونے سے انسان کی زندگی کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ قرآن پاک میں آیا کہ جو شخص اپنے رب کو دل ہی دل میں ہر وقت، کبھی آواز کے ساتھ، کبھی کم آواز کے ساتھ، کبھی صبح کبھی شام یاد کرتا رہتا ہے، وہ اہل غفلت میں سے نہیں ہوتا، اس کے دل پہ غفلت نہیں آتی۔ پیارے بچوں، ذکر جو ہے یہ بہت اہم ہے، جو کہ ہمیں اللہ کا نہ صرف قریب رکھتا ہے اللہ کے، بلکہ شیطان سے دور ہونے میں بھی ہمیں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا، اس کے کیا نتائج آئیں گے، اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر آئے گا، اگلی تقریباً سلائیڈز اسی کے بارے میں ہیں، اسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو آج کی زندگی میں جو ٹینشن ہے، آج کے دور میں جو ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، جتنا ذکر زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی پریشانیاں کم ہوتی ہیں، اور انسان کے دلوں کے اوپر ایک سکون، ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہاں تک تو ہم نے سن لیا کہ ذکر بہت اہم ہو گیا، اور کچھ اذکار ہم نے پہلے ہی سن لیے، جیسے آیت الکرسی کے متعلق ہم نے سنا کہ آیت الکرسی پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو آپ بچوں کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا ارینجمنٹ رکھا ہے اب کہ کون سی تسبیحات آپ پڑھیں گے، کون سی تسبیحات آپ شروع کر سکتے ہیں۔ جو بچے 10 سال سے اوپر ہیں، چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی 10 سے 14 سال اور سے بڑے بچے جو لازماً تسبیحات کو شروع کر سکتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے تسبیح ہے ایک بہت ہی مختصر سی، اور تقریباً آپ بچوں کو پتہ بھی ہوگی، وہ ہے تسبیح فاطمہ۔ تو ہم جلدی سے اس کے اوپر سن لیتے ہیں کہ یہ تسبیح شروع کیسے ہوئی، اس کے اوپر تھوڑا غور کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم آگے چلیں گے اور اس کے فضائل بیان کریں گے۔ تو ہم نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی آج ایک کتاب بنائی، اس کے اوپر ہم نے لیدر کی اور چمڑے کی کوٹنگ کی، تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا سکیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تسبیح فاطمہ جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ کیسے شروع ہوئی۔ بچوں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی، سب سے زیادہ ان کی لاڈلی بچی تھی، اور جب ان کی شادی ہو گئی تو اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ چکی پیسنا، اور بڑے مشقت والے مشکل والے کام تھے، جیسے چکی کا پیسنا ہے، مشق یعنی کہ پانی بھر کے لاتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، اونٹوں کو کے لیے جو ہے وہ کھجور کی گٹھلی کو پیس کے ان کی خوراک کا انتظام کرتی تھی، اور کافی سارے کام کرتی تھی، کپڑے بھی میلے رہتے تھے گھر کے کام کاج کی وجہ سے۔
تو ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے اور لونڈیاں آئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اصرار پہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یعنی کہ حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ کام کاج میں آسانی کے لیے کوئی غلام کوئی لونڈی طلب کریں اور وہ ان کی مدد کر سکے۔ جب وہ تشریف لے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تو وہاں پہ کافی سارے لوگ تھے، تو وہ واپس سے تشریف لے آئیں، بات نہیں کی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ حضرت فاطمہ آئیں اور بنا کچھ کہے واپس چلی گئیں، تو اگلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر پہ تشریف لائے اور پوچھا آپ کل کسی کام سے آئی تھی؟ حضرت فاطمہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات پہ جھجک بھی ہوئی ان کو، اور کچھ شرم سے وہ خاموش ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے گھر پہ، انہوں نے پھر سارا احوال بیان کیا، تو ان کی بات سن کے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیٹی کو کہ اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ سے آپ ڈرتی رہیں، اللہ کے تمام فرائض ادا کرتی رہیں، یعنی کہ نماز، روزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کرتی رہیں۔ ہاں، جب سونے کے لیے لیٹیں تو 33 مرتبہ 33 ٹائم سبحان اللہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، اور پھر فرمایا کہ یہ خادم سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کے عرض کیا کہ میں اللہ کی تقدیر اور اللہ کے رسول کی تجویز، یعنی کہ جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا ہماری زندگیوں میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم تسبیح فاطمہ کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر لیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے مشکلات سنی تو توجہ دلوائی اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، جیسے ہم پیچھے سن رہے تھے کہ اللہ کا ذکر بار بار آ رہا ہے، تو پہلا کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف ذکر کی طرف توجہ دلوائی، اور دنیا کی تکلیف کی طرف سے ان کی جو توجہ تھی وہ دور فرما دی۔ اور جو تسبیح فاطمہ پڑھتا رہتا ہے، اس کا مشاہدہ ہوا ہے کہ وہ دنیا کے کاموں میں بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور اس میں انسان کو مشقت میں اور تکلیف کے اندر آسانی کے ساتھ کام ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں، جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی کام مشکل ہے تو آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور بھی ہے کہ 2 عمل ایسے ہیں جن پہ عمل کرنے والا جنت میں داخل ہوگا، لیکن کرنے والے وہ کم ہیں۔ تو وہ 2 عمل یہی ہیں کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا، اور سونے سے پہلے دوبارہ تسبیح فاطمہ پڑھ کے سونا۔ اور ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ مستقل جو پڑھتے رہتے ہیں یہ تسبیح، ان کے مشکل کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے اور ان کو تھکن نہیں ہوتی، جو کہ دوسرے لوگوں کو ان کاموں میں تھکن ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کے کچھ دنیاوی اور دین کے فائدے ہیں، اور دین کے فائدے ہم جیسے سنتے رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کے فائدوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اس ذہن کے ساتھ پڑھیں ان چیزوں کو کہ جو کہ اس کی وجہ سے اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ کے نبی نے بتایا۔ اور ایک پیاری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو بتایا، تو اس کے اندر جو پیار اور محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی کے لیے تھا، اگر اس کو محسوس کر کے ہم پڑھیں تو یقیناً اس کی برکات ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوں گی۔ تو یہ ایک تسبیح جو ہے ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر لی کہ یہ پڑھی جائے۔ دوسری تسبیح جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، جو کہ پہلا کلمہ ہے ہمارا، اس کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کی 100 مرتبہ بچوں آپ تسبیح دن میں کوشش کیا کریں کہ اس کو کر لیا کریں۔ اس کے بھی ہم تھوڑے سے فضائل بیان کر دیتے ہیں۔ فضائل بہت زیادہ ہیں لا الہ الا اللہ کی تسبیحات کے بھی، لیکن کچھ آپ کی خدمت میں ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ تمام اذکار میں افضل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور 7 زمین و آسمان دوسرے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا اتنا اللہ کے ہاں اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ تمام زمین و آسمان کے وزن سے زیادہ قیمتی لا الہ الا اللہ ہے۔ اور جو لا الہ الا اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں ان کی دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے، غفلت دور ہو جاتی ہے، اور جو خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں جب شفاعت ہوگی تو اس میں سب سے زیادہ نفع وہ اٹھائے گا جو سب سے زیادہ خلوص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا۔ اور انسان جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، اور لا الہ الا اللہ سے کہنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو عزیز بچوں، آج کے بعد کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین رات کو سوتے وقت پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، ساتھ میں
تسبیح فاطمہ اور کم از کم دن میں ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی آپ کی زندگیوں میں شامل ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے آپ کی زندگیوں پہ برکات آتے ہیں. اور یہ وہ اذکار ہیں جو کہ مسنون ہیں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے ہیں. اور اس کے ان اذکار کی فضائل ہم نے تھوڑی دیر پہلے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں سن لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ ان کو بار بار فرمایا ہے کہ ان آیات ان اذکار کے ذریعے دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے، شیطان کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کا ساتھ ہو جاتا ہے. اس کے بعد گڈ ڈیڈز کے متعلق ابھی آپ کہانی اس میں سن رہے تھے، جیسے کہ چیونٹیوں نے باوجود ہاتھی کے برے سلوک کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تو یہ قرآن پاک کی دعوت جا بجا ہے، جس میں قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ نیکی اور بدی کا برابر نہیں ہو سکتے، اور کسی کی برائی اگر آپ کے ساتھ کوئی کرے تو اس کا جو آپ اس کو ٹریٹ بیک کرو، اس کو واپس دو تو وہ بہتر طریقے سے کرو. جب آپ بہتر طریقے سے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درمیان جو دشمنی تھی یا اس شخص کی جو دشمنی آپ کے لیے تھی وہ بھی دوستی میں بدل جائے گی. اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے اگلی سلائیڈ کے اندر کہ یہ برائی کا بدلہ نیکی سے کیسے دیا جائے گا. یہ اگلی سلائیڈ میں آ رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور قرآن پاک کی آیت آتی ہے کہ برائی کو دور کریں، اور جو کچھ برائی جو کہ سراسر بھلائی والا طریقہ ہو، اچھا طریقہ ہو. اچھا طریقہ کیا ہوگا ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اگلی سلائیڈ میں آ رہا ہے. اور پھر ایک اور جگہ قرآن پاک میں آیا جو کہ سورہ آل عمران میں شروع میں ہی آ رہا، شروع کی ہی جو آیات سورہ مبارکہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خاص انعام کے طور پہ فرمایا کہ جب شروع میں تمہارے اندر دشمنیاں تھیں تو اللہ نے فضل فرمایا اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. تو جب بچوں ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، حتیٰ کہ کوشش کرتے ہیں کہ برا بھی ہمارے ساتھ پیش آئے، ہم اس کے ساتھ اچھائی کر لیں، تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے. اب ادفع باللتی ہی احسن، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیا کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت کے مطابق ہے کہ اگر کوئی غصہ کرے، اگر کوئی گھر پہ غصہ کرے، اسکول میں کوئی غصہ کرے، کوئی دوست غصہ کرے، تو اس کے مقابلے میں صبر کیا جائے. تو یہ نیک برتاؤ ہے جو کہ اس بدی کو یا اس بری بات کو آپ نے روک دیا. اسی طرح سے کوئی جہالت کی بات کرے تو اس کو تحمل کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ کر دیا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے. اور اگر کوئی دشمن بدی کرے، کوئی برا کام کرے، جیسے ہم نے ہاتھی اور چونٹی والی کہانی میں سنا، تو اس کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی نیکی سے کام لیا جائے. اعلیٰ درجے کی نیکی سے کام لینے کا کیا مطلب ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اور معاف کرنے سے بھی بہتر ہے کہ کوئی اس کے لیے اچھا کام کر دیا جائے. جیسے چیونٹیوں نے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کوشش کی کہ ہاتھی کو اس مصیبت سے نجات بھی دلوائی جائے. تو یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، یعنی کہ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیں. اور پیچھے جو ہم آیت مبارکہ سن رہے تھے آل عمران، سورہ آل عمران کی، کہ لوگوں کے درمیان دشمنی تھی، تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دیتے جائیں، تھوڑا سا اس کا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی. دو قبائل ہوتے تھے، اوس و خزرج، جو کہ اس وقت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں موجود تھے. اور وہ لکھنے میں تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے، لیکن کسی وجہ سے ان میں ایسی دشمنی ہو گئی کہ 120 برس تک ان میں جنگ ہوتی رہی. اور پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں ایسا بھائی بھائی کر دیا کہ ان کی وہ دشمنیاں بھی ختم ہو گئیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اتنی لمبی دشمنی بھی دوستیوں میں بدل گئی. تو بچوں آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، اور کسی کا برائی تو کرنی نہیں ہے ہم نے، لیکن اگر کوئی برائی کر بھی لے تو اس کا بدلہ ہم بھلائی کے ساتھ دیں گے. بچوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے بچوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. معذرت، اس وقت ہم کوسچن نہیں لے سکیں گے، لیکن اگر آپ چیٹ باکس میں اپنے کوسچن لکھ دیں تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کے کوسچنز کا جواب بھی دے دیں گے. میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ٹائم ہے کہ نہیں، کیونکہ آگے ایک بہت لمبی کہانی شروع ہو رہی ہے، اور
اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اگر زیادہ ٹائم نہ ہوا تو پھر ہم یہ نیکسٹ سیشن میں اگلی نشست میں بات کر لیں گے، اور اگر وقت ہوا تو ہم ابھی دیکھ لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ پوری کہانی بیان کی جا سکے، تو بچوں لیکن ہم کرتے ایسا ہیں کہ میں آپ کو تھوڑے سے ہنٹس دے دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگ تھوڑے اشارے دے دیتے ہیں، تاکہ آپ لوگ اس کی تھوڑا سا اس کے متعلق اپنے پیرنٹ سے بات کر لیں، ماں باپ سے پوچھ لیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر تفسیر خود پڑھ سکتے ہیں تو، یا آسان ترجمہ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو اس میں یہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دیکھنے سے آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے، اور پھر ہم شاید اگلی نشست میں اس کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کر لیں گے۔ تو بچوں یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہمارے سامنے ہے، جو کہ جس کے اندر اس واقعے کا تذکرہ ہے، جو کہ سورہ مائدہ کے اندر تقریباً 27، 28، 29، 30، 31 اور شاید 32 تک یہ واقعہ چلتا رہتا ہے، جس میں اس کے متعلق حالات آئے ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کے متعلق تھے۔ سورہ مائدہ کے اندر آیات 27 سے لے کے 27 سے لے کے 32 تک، 32 تک اس واقعے کی تفصیل ہے، جو کہ قرآن پاک میں آتی ہے۔ آپ ایک تو وہ دیکھ لیجئے گا، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے والدین ان کو اگر تھوڑا سا بتا دیں، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کہانی کو پھر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے۔ باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم بڑے بچوں کو دعوت دیں اور عامر عثمان صاحب سے کہیں کہ وہ تشریف لائیں، چھوٹے بچے جو کہ ہمارے ساتھ ہیں 10 سے 14 سال کے، ان سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ آپ عید سے متعلق ہمیں کوئی دلچسپ بات لکھ کے بھیج دیں، ایک پیراگراف یا ایک صفحہ اگر آپ ہمیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں تو ہم اپنی اگلی نشست میں اس کو ضرور شامل کریں گے، اور اس کو جو ہے ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں گے، اور جس کا سب سے دلچسپ ہوگا ہم شیئر بھی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں مائک عامر عثمان صاحب کو دوں، بچوں پچھلی نشست میں ہم نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ سلائیڈ سے متعلق ایک بچے نے اس کا صحیح جواب ہمیں بھیجا تھا، معذرت میں نام بھول گیا بچے کا، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ میں لکھ کے رکھوں اپنے پاس، اور پھر ہم اس بچے کا نام بتائیں گے کہ جس نے سلائیڈ کے اندر کلرز جو ہے وہ صحیح سے آئیڈینٹیفائی کیے تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، خوش رہیے، آباد رہیے، سنتوں کے اوپر عمل کرتے رہیے، دعاؤں کا سلسلہ اور اذکار کا سلسلہ جو بتایا وہ اپنی زندگی میں شامل کیجئے، اور ہمیں لکھ کے بتاتے رہیے کہ آپ اس کی وجہ سے اب کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کو زندگی میں کتنی تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر عثمان صاحب، مائک آپ کے حوالے۔